وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم یہ کتاب واضح یعنی قرآن کی آیاتیں ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 19واں سورۃ الشورى کی آیات نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کا ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. کل بھی ہم نے اسی صورت کی یہ 2 آیات مبارکہ پڑھی تھیں ابتدائی، اور آج بھی یہی آیاتیں پڑھی گئی ہیں. کل کے درس میں ہم نے اس صورت کا شان نزول بیان کیا گیا تھا. یہ اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ سورت مکی ہے، اس میں کتنے آیات مبارکہ ہیں اور اس کے موضوعات کیا ہیں. اور ساتھ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ اس سورت مبارکہ میں 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور ان قوموں کی مختصر حالت بیان فرمائی گئی ہے کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیا. جیسا کہ اب کفار مکہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. انبیاء سابقین کی امتوں کے حوال سنا کر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، وہاں اور باتیں بھی ذہن نشین کرائی گئی ہیں. مثلا بتایا گیا کہ ہر زمانہ میں کفار کی ذہنیت ایک جیسی رہی ہے، یعنی جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کے جو کفار تھے، یا حضرت ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس طرح جتنے بھی انبیاء آئے سب کفار کی ذہنیت ایک رہی. سب دشمنی میں برابر تھے انبیاء کی. ان کی حجتیں اور ان کے اعتراضات یکساں رہے، ان کے ہیلے اور بہانے ایک ہی قسم کے رہے، اور آخر کار ان کا انجام بھی ایک جیسا ہوا. اس کے برعکس ہر زمانہ میں انبیاء کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی، اور وہ تعلیم سب سے پہلی جو پہلا میسج تھا، پہلی دعوت تھی، وہ کیا تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی یہی کہا لا الہ الا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، جتنے بھی انبیاء آئے سب کی تعلیم ایک تھی، سب کا سلوگن ایک تھا، سب کا نعرہ ایک تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس میں تمہاری کامیابی ہے. اس طرح ان کی سیرت اور اخلاق کا رنگ ہی ایک تھا. ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا. ایک بات جو بار بار دہرائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ زبردست قادر اور توانا بھی ہے، وہ غفور رحیم بھی ہے. اور گزشتہ انبیاء اور ان کی امتوں کے واقعات میں اللہ عز و جل کے کار و غضب کی مثالیں بھی موجود ہیں، رحمت کی مثالیں بھی موجود ہیں، جس سے لوگوں کو سمجھانا ہے
کہ وہ کن باتوں سے اپنے آپ کو رحمت الہی کا مستحق اور کن باتوں سے اللہ کے کار و غضب کو بلاتے ہیں۔ تو سورت کے اخیر میں قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو بواسطہ جبرائیل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوئی۔ پھر اس قرآن کی حقانیت پر ایک دلیل یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ علماء اہل کتاب اس کتاب کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس آخری کتاب کا ذکر انبیاء سابقین کے صحیفوں اور کتابوں میں موجود ہے۔ پھر قرآن کریم کے عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ بیان فرمائی گئی اور بتایا گیا کہ یہ قرآن وحی ربانی ہے، نہ کہ القاء شیطانی۔ شیاطین کی پہنچ ملائے اعلیٰ تک کہاں تک؟ لہذا یہ قرآن نہ شعر و شاعری کا مجموعہ ہے، نہ یہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، بلکہ یہ تو کلام الہی ہے جو ہدایت خلق کے لیے نازل ہوا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ اور شعر اور شعر اور کہانت کو اصلاح خلق سے کیا تعلق، ان کا لوگوں سے کیا تعلق؟ اور پھر آخر میں ذکر ہوگا منکرین اور مخالفین کا کہ ان کو جو وعید سنائی گئی کہ وہ مخالف اور منکر قرآن ہو کر جو ظلم کر رہے ہیں، اس کا انجام ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیسی مصیبت کی جگہ ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وعید و تنبیہ پر پھر سورت کو ختم کیا گیا۔ یہ ہے مختصر اس پوری سورت کا خلاصہ، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درسوں میں بیان کی جائیں گی۔ اب اس تلاوت کردہ ابتدائی آیات کی تشریح کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس سورت کے ابتدا میں حروف مقطعات جیسے طا سین میم سے ہوئی۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں، ان کا حقیقی اور واضح مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر حق تعالیٰ کے بتلانے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارات اور کنایات سے مفہوم اخذ کر کے مفسرین کرام اور علماء اعظام نے ان کے معنی اپنی سمجھ کے موافق بیان بھی کیے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ان حروف مقطعات کا حقیقی علم، حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا وہ جانتے ہیں۔ طا سین میم کے بعد ارشاد فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ آیات جو آپ پر نازل ہوئی اس کتاب واضح یعنی قرآن مجید کی آیاتیں ہیں۔ یہ آیات بطور تمہید کے ارشاد فرمائی گئی اور مضمون کے ساتھ پوری مناسبت رکھتی ہے جو آگے صورت میں بیان ہوئی۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات مانگتے تھے، قسم قسم کی نشانیاں طلب کرتے تھے تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر انہیں اطمینان ہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ یہ قرآنی پیغام اللہ کی طرف سے لائے ہیں۔ اسی کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر حقیقت میں کسی کو ایمان لانے کے لیے نشانی کی طلب ہے تو یہ کتاب مبین کی آیاتیں موجود ہیں۔ سب سے بڑی معجزہ، سب سے بڑی نشانی یہ قرآن مجید ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے۔ یہ آیات اس کتاب کی آیات ہیں جن کا اعجاز کھلا ہوا ہے، جس کے احکام واضح ہیں، جو حق کو باطل سے الگ کرنے والی ہے۔ یہ کتاب اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے، کس چیز سے روکتی ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیتی ہے، کس چیز کے کرنے سے منع کرتی ہے، کسی حق اور کیا چیز حق ہے، کیا چیز باطل ہے۔ ماننا یا نہ ماننا یہ الگ بات ہے، مگر کوئی شخص یہ بہانہ
اور عذر نہیں کر سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اس سے یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑنے اور کیا اختیار کرنے کو کہتی ہے۔ یعنی قرآن کریم کی تعلیمات واضح ہے، حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ اس میں جو اخلاق بتائے گئے ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو نیکیاں بتائی گئی ہیں وہ بھی واضح ہیں، جو شروعات بتائی گئی ہیں وہ بھی واضح ہیں۔ اور اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین، اس کے پیش کردہ حقائق سب کے سب صاف صاف واضح بیان کیے گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے، اور اس کی ہر آیات نشانی اور معجزہ ہے۔ کوئی عقل و فہم سے کام لے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین کرنے کے لیے کسی اور نشانی کی ضرورت بھی نہیں۔ کہ آج دیکھیں 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن یہ کتاب، یہ قرآن مجید اپنی اصلی حالت میں ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی، جیسا صحابہ کرام نے اس کی تلاوت کی، جیسے تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی۔ آج 1400 صدیاں سے زیادہ گزر چکا ہے، ویسے اس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اس کی زبر زیر پیش میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے کوئی کلمات میں فرق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی بات، اور اس کا یہ معجزہ ہے کہ ایک چھوٹا بچہ اگر اس کو حفظ کرے تو اس کو بھی حفظ ہو جاتی ہے، ایک بڑی عمر والا حفظ کرے تو اس کو بھی حفظ ہو جاتی ہے۔ اب جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو میں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، میں نے رائے حق دکھانا چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگ، یہ میری قوم کے لوگ میری بات نہیں مانتے، میری مخالفت کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ جو آدمی، جو صحابی اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو طرح طرح کی تکالیفیں دی جاتی ہیں، خاص طور پر غلاموں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوتا تھا۔ تو اللہ نے اس صورت میں آپ کو تسلی دی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، آپ سے پہلے بھی جو انبیاء آئے ان کی ماننے والوں نے، ان کی قوموں نے بھی ان کو ویسی تکالیف دی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ آپ غم نہ کریں، اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا جو آئندہ درس ہوگا اس میں جو تسلی فرمائی گئی ہے، جس کے اظہار اگلی آیات میں فرمایا گیا ہے، جس کا انشاءاللہ بیان آئندہ دروس میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جہاں میں اس کتاب مبین پر ایمان رکھنے کی نعمت عطا فرمائی، اور اپنی عنایت سے ہمیں اس کے مطالبات اور حقوق ادائیگی کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ جو پیغام و احکام یہ کتاب لے کر آئی ہے اس کے موافق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے احکام اور قوانین پر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی دعوت اور ترغیب دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات۔ یا اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ان نیک اعمال کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مسلمان جن و انس ہوں، مرد عورتیں ہوں، سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔